السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں پارہ سورۃ الملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت السجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مبارک ذات ہے اور بہت زیادہ بلند و بالا ذات ہے۔ اس کی خیرات اور انعامات بہت زیادہ ہیں، اس کے احسانات بہت عام ہیں، ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے جینے اور مرنے کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ وہ انسانوں کو آزما سکے، انسانوں کا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اور اس میں سے سب سے بہترین چیز جنت بنائی، پھر اس جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دنیا بنائی تاکہ یہاں دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اور وہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے عمل اچھے ہوں، احسن عمل ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے، یعنی جو وہ پسند کرتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی رضا حاصل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ کہ ایسا عمل جو زیادہ تو ہو مگر اللہ کو راضی نہ کرے، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں۔ اسی طرح احسن عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوئی تو عمل برباد ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور وہ العزیز بھی ہے، الغفور بھی، یعنی بے انتہا زبردست اور پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں غفور الرحیم بھی ہے۔ اور دوسری طرف العزیز کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ کے کہیں بھاگ جائے، مگر یہ کہ انسان واپس پلٹے اسی کی طرف اور معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے، پھر نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ تفاوت کا مطلب ہے کوئی نقص، کجی، خلل، یعنی آسمان بالکل سموتھ ہے، برابر ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں۔ اور پھر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ ذلیل ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم الشان تخلیق کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں، یہاں 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں جیسے آسمان کو رات کے وقت حسن بخشتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کے ان کے اوپر گرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد اور جگہ پر بتایا گیا کہ ان سے بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا یا ان کی کوئی تاثیر ماننا یہ غلط ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ ستاروں کو کچھ اور سمجھے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے پاس جانے سے منع کیا۔ اور نجومی کون ہوتے ہیں؟ نجومی کا لفظ نجم سے ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، یعنی جو ستاروں کی رفتار اور ستاروں کی گردش سے قسمت کا حال بتاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے جبکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، اور یہ بڑی کبھی آواز ہوتی ہے۔ تو جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی اور آگ پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی، اور جہنمیوں کی آوازیں بھی یعنی چیخنا بھی گدھے کی آواز کے مشابہ ہوگا، اور یہ انتہائی شدید قسم کی آوازیں ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم میں جانے والے آگ کے عذاب میں تو جلیں گئی، اس کے علاوہ جو شور اور جو نوائز پولوشن ہوگی اور جو چیخوں کی آواز ہوگی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اس میں دکھ اور تکلیف کی ایسی حالت میں ہوگا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ یعنی اس دنیا میں کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ آگے آگ ہے، اس سے بچنے کی فکر کرو؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی وہاں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور یہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں نصیحت کی طرف توجہ نہ دینے کا یہ نقصان ہے، نصیحت کی بات نہ سننے کا، کیونکہ کیا کہیں گے کاش ہم سن لیتے۔ یعنی سننا سب سے آسان کام ہوتا ہے، پڑھنا یا خود سے کسی چیز کو تلاش کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی بول رہا ہو تو ہم سن کے آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر پچھتائیں گے کہ ہمیں دنیا میں دعوت دی جاتی تھی خیر کی بات سننے کی، لیکن ہم نے ایک نہ سنی، کاش ہم سن لیتے یا ہم کوئی بات سمجھ ہی لیتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پڑتے۔ لیکن وہاں افسوس کرنے کا اور حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وہاں سے پلٹنا نہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یوں ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، غیب میں غائب ہو کر، خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ تو غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم چپکے سے اپنی بات کرو یا بلند آواز سے، بے شک وہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، جب وہ دل کی باتیں جانتا ہے تو تمہاری ظاہر میں کی ہوئی باتوں کو کیوں نہ جانے گا۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے؟ یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے، تو تمہارے بارے میں وہ کیسے خبر نہیں رکھتا؟ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، سخت نہیں بنایا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو، اپنے کام کاج کر سکتے ہو، فصلیں اگا سکتے ہو۔ اگر یہ ساری زمین پتھر کی طرح ہوتی تو ہم یہاں کیا کر سکتے تھے؟ زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگے؟ یعنی کافروں کے لیے ڈراوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی وقت بھی تمہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، صرف زمین جو انتہائی پرسکون ہے اسی کو جنبش میں لا کر۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے، بس ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی زمین سے عذاب آ سکتا ہے یا آسمان سے آ سکتا ہے، اللہ کے لیے کہیں سے بھی بھیجنا کچھ مشکل نہیں۔ اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی دنیا میں ہی انہیں پتھروں کی بارش برسا کے، جیسے قوم لوط ہے یا اصحاب الفیل ہے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔
اولم یروا الی الطیر، کیا بھلا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، اور انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی پرندوں کو پرواز کے دوران اللہ ہی تھامتا ہے اور زمین پہ گرنے نہیں دیتا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا؟ کافر تو محض دھوکے میں ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے یا زمین کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے تو پھر تم کہاں سے خوراک حاصل کرو گے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چل رہا ہے؟ یعنی جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے نیچے منہ کر کے، اس کو دائیں بائیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ ٹھوکریں کھانے سے بھی محفوظ نہیں رہے گا، ایسا شخص منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی طرح جو شخص اس دنیا میں ہی کھب کے رہ گیا ہے، اس دنیا ہی میں ساری اس کی دلچسپی ہے، نہ وہ اپنے آگے دیکھتا ہے کہ آگے کیا انجام آ رہا ہے، نہ اپنے دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، پھر ایسا شخص آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا جس نے آخرت کو اپنا گول ہی نہیں بنایا؟ جو چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ تو جو آخرت کے لیے کوئی تمنا ہی نہیں رکھتا، وہاں کی کچھ تیاری ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان سے کیا کام لیا۔ ہم سب کو انہیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات کافر مذاق کے طور پر کہتے تھے کیونکہ وہ قیامت کو دور دراز کی بات سمجھتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب یہ اسے نزدیک دیکھ لیں گے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن دہشت کے مارے اور ذلت کے مارے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ یعنی تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ ہم کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ہم ختم ہو بھی جائیں تو تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی ہمارے دنیا میں نہ ہونے سے تم تو عذاب سے نہیں بچ سکتے، یا نصیحت نہ کرنے سے تمہاری چھوٹ تو نہیں ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نصیحت کرے نا ان کو یا سمجھائے تو کیا ان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ یعنی نصیحت کرنے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ ماں باپ سے بھی بچے اسی لیے بھاگتے ہیں نا کہ یہ نہ ہمیں نظر آئے کیونکہ یہ ہمیں سمجھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھانے والا اگر نہ بھی سمجھائے تو جو مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تو نہیں ٹل سکتی نا، وہ تو سامنے آئے گی۔ اپنے ہاتھوں کا کیا تو سامنے آ کر رہے گا۔ تو اس لیے خیر خواہ کو omit کرنے سے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟ یعنی پانی خشک ہو جائے یا اتنا اندر اتر جائے زمین کے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے تو پھر تمہیں پینے کے لیے، استعمال کے لیے کون پانی لا کر دے گا؟ تمہاری ساری مشینری ناکام ہو جائے گی صرف ایک پانی لانے میں۔ تم پانی پر تو زندگی کی بنیاد ہے، پھر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اس سورت میں۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ قلم کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا سکھایا، انسان کو علم دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس سے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ قلم کا شرف اس لیے بھی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو لکھا جاتا ہے،
اس کے ساتھ بہترین علوم لکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف علوم جو انسانوں کو فائدہ دینے والے ہیں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی مخلوق کو کن سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں، یعنی دنیا بھر کے علوم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون نہیں تھا، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ختم نہ ہونے والا اجر ہے، یعنی جس طرح کی آپ محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام اور دین کو صحیح فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ جن لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ کام خراب کر دیتے ہیں، وہ دین کو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے اس کی گواہی دی کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، یعنی آپ نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی نہیں پیش کی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کے دکھایا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، اور جن اخلاقی صفات کو قرآن میں فضیلت قرار دیا گیا آپ کی ذات میں وہ سب صفات موجود تھی، اور جن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا آپ ان سے کوسوں دور تھے۔ آپ کے اخلاق کی ایک مثال ملتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، اللہ یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب 2 کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، اللہ یہ کہ وہ کوئی گناہ ہو، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ، یعنی ایسے طبقات کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا کہ جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر یہ کہ اچھا اخلاق کس کا ہے کس کے نہیں، وہ گھر والے سب سے زیادہ بہترین گواہی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ یہ حضرت عائشہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے یا آپ کے گھر والوں سے آپ کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا گواہی دیں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو ایسا شخص جس کے یہ اخلاق ہوں وہ مجنون تو نہیں ہو سکتا نا، کہ جو اللہ کے کام کے لیے بے پناہ تھکے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک کو اس کا حق دے۔ مجنون لوگ تو یہ کام نہیں کرتے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کو اللہ کی طرف سے گواہی مل جائے پھر اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں رہتی، یہی تو اصل گواہی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، یہ چاہتے ہیں کاش آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جو بہت قسمیں کھانے والا نہایت حقیر ہے۔ دین میں مداہنت کی ممانت ہے۔ مداہنت کیا ہوتا ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ لوگ مخالفت میں نرمی اختیار کر لیں۔ اور پھر یہاں پر بہت قسمیں کھانے والے کو حقیر کہا گیا ہے، کیونکہ قسمیں وہی کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو اپنی سچائی پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بات بات پہ قسم کھانا ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں ایک خاص شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے آگے بھی کچھ ٹریٹس بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی عیب جو ہے، یعنی لوگوں کی خامیاں اور نقص ڈھونڈتا رہتا ہے، بہت زیادہ چغل خوری کرتا پھرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے، بد مزاج، اس کے علاوہ بے نسب بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ یہاں مناع للخیر کے الفاظ استعمال ہوئے۔ خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی کہتے ہیں۔ اگر مال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہے کہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا کسی کو، اور اگر نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ کہ وہ ہر نیک کام میں
رکاوٹ ڈالتا ہے، تو ایسے کسی شخص کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ اور پھر اسی طرح اتل کا مطلب ہے سخت جھگڑالو، بدخلق اور صفاک انسان، اور زنیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہو، بد اصل ہو۔ تو یہ جہنمی انسان کی صفات ہے۔ اب وہاں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا گیا، اور اس کے مقابلے میں آپ کے اوپوننٹس کا، آپ کے مخالفین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر بد مزاج، اکڑ کر چلنے والا، متکبر، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا، یہ سب لوگ جہنمی ہیں، اور کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان قریب ہم اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، ایسا ذلیل کہ کہیں اس کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔ یعنی یہاں ایک قصہ بتا کے کچھ سبق دیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کی آزمائش ہو رہی ہے اسی طرح جیسے باغ والوں کی آزمائش ہوئی تھی۔ انہوں نے قسم کھا کے بے تکلف کہہ دیا کہ کل ہم اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا، ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، نہیں انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ بس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، یعنی عذاب، جبکہ وہ سو رہے تھے تو صبح کو وہ جڑ کٹی کھیتی کی مانند ہو گیا۔ پھر وہ صبح سویرے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم پھل توڑنے والے ہو تو صبح سویرے ہی اپنے کھیت پر پہنچو۔ تو وہ چل دیے، اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ پھل توڑنے پر خود کو قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے نکلے۔ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا نیت اور ارادہ کیا تھا کہ ہم کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے۔ مناع للخیر، یہ اس کی عملی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لوگے تو تمہارے ہی لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہاری کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہے تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ مال جو ہے نا، یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا کہ سارا وہ اپنے اوپر ہی لگا دے، اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ وہ ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے، لیکن اگر وہ نہیں خرچ کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہم جب کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، دراصل وہ ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے لے کر، کہ ہمیں ثواب کے قابل کر دیا۔ اور اگر انسان دے کر احسان جتاتا ہے تو وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر لیتا ہے۔ اور احسان جتانے کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ کب تک تم پہ خرچ کروں، کتنا دوں تمہیں، یا پھر یہ کہ اب تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اب تو بہت لوگوں کو مشکلات ہو گئی ہیں، اب تو لوگوں کے پاس اپنا نہیں پورا پڑتا، تم پہ کیسے خرچ کیا جائے۔ یعنی کسی بھی طرح کی بات ایسی کہ جس سے دوسرا دکھی ہو جائے، یہ احسان جتانے میں آتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بعض لوگ آپ کے منہ پہ باتیں نہیں کرتے لیکن پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے آپ کی شہرت خراب کرتے ہیں۔ تو ایسی تمام باتیں انسان کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن سب کچھ صاف ہو چکا ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اپنے باغ کی حالت دیکھ کے انہیں یقین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے، کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے۔ ان میں سے درمیانے نے کہا، بہتر نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب انہیں احساس ہوا، یعنی ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا کہ جس کے اندر کچھ خدا خوفی تھی، تو اس نے جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو ان کو سمجھایا، جو نے کہا کہ کل ضرور اپنا پھل توڑ لیں گے، تو کہا انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ یعنی بعض اوقات آپ کسی کو کہیں نا انشاءاللہ کہو تو بھی وہ سنی انسنی کر دیتا ہے،
کہ یہ کیا نصیحت ہو رہی کہ انشاءاللہ کہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تسبیح جو ہے وہ انسان کو مشکلات سے بھی بچاتی ہے. تسبیح کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا، یہاں ذکر کے معنوں میں آ رہا ہے. یعنی جب وہ کچھ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ، مگر وہ اپنی بات پہ جمے رہے کہ نہیں ہم نے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا. اب دیکھیں کہ ان کی یہ پکڑ کیوں آئی، ان کا یہ باغ سارا تباہ کیوں ہوا؟ ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی غلط نیت کی وجہ سے، ان کے دل کے خیالات کی وجہ سے، اور ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے کہ ہم راتوں رات پھل جا کے توڑتے ہیں تاکہ دن کو توڑیں گے تو مسکین آ جائیں گے تو انہیں نہ دینا پڑے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ حوصلہ نہیں ملا ہوتا کہ وہ کسی اور پر خرچ کر سکیں، اور اگر کبھی پھوٹی کوڑی کر ہی دیں تو اس کو مینشن کیے بغیر نہیں رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ مصائب سے اور مشکلات سے بچا لیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ نیکیاں کرنا، چاہے اللہ کا ذکر ہو یا صدقہ خیرات ہو، یہ دراصل ہم ہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی حد سے بڑھے ہوئے تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب. یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے ایسا ہوتا ہے عذاب کہ اچانک آتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا اس طرف، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے. اس کے برعکس متقین، ان کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں. کیا بھلا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بے شک اس میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچنے والی قسمیں ہیں؟ یعنی تم نے قیامت تک کے لیے ہم پر قسم ڈال رکھی ہے کہ بے شک تمہارے لیے ضرور وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے یا ان کے کچھ شریک ہیں، بس چاہیے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. یعنی جنت میں داخل کروانے کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کوئی کسی کو داخل نہیں کروا سکتا. لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو مرضی کریں جنت ہمارے لیے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی دونوں کا انجام ایک ہی ہو جائے؟ نہیں، دونوں کی جب زندگی ایک طرح کی نہیں تو انجام بھی ایک طرح کا نہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی قیامت کے دن ہوگا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سلامت تھے. یعنی دنیا میں صحت مند تھے، توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانے نہیں تھی، لیکن دنیا میں یہ اللہ کی عبادت سے دور رہے. سوچے اپنے ان سب پیاروں کا جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کی عبادت سے کرنی کتراتے ہیں. ان کو سنائیے یہ آیت کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سجدے کے لیے بلائیں گے تو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا جب وہ بالکل فٹ تھے، اسمارٹ تھے، اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن جواب نہیں دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جیسا کہ اور لوگ اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو اسے پہچان لو گے؟ تو وہ کہیں گے بے شک ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے. بس وہ فرمائے گا وہ کیا علامت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا. بس اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو ہر شخص اسی حال میں جیسا کھڑا ہے ویسے ہی نیچے گر جائے گا، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی، یعنی بیک بون. وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے
مگر کر نہیں سکیں گے جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، بلا کیف اور بلا شبہ کہ یہ ہے اور ایسا ہوگا۔ کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، بس چھوڑ دو مجھے اور اسے جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ یہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے اور انہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا فراموش کروا دیں گے۔ خوب دیں گے لیکن وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈیل دی گئی، پھر ان کو پکڑ لیا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف کر کے ان کو فتنے میں ڈالا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا۔ ابو روک کہتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی نئی غلطی کی، ہم نے انہیں نئی نعمت عطا کر دی اور انہیں معافی مانگنا فراموش کرا دیا۔ یعنی ہر گناہ کے بدلے اور دنیا کی نعمت اور نعمت اور نعمت۔ تو یہ ہے استدراج، آہستہ آہستہ انسان پھر اپنی عذاب کی طرف چلتا چلا جائے، نعمتیں پا کے بھول جائے، دھوکے میں آ جائے، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں تو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ کہ اس سے اس کے رب کی طرف سے ایک نعمت نے نہ پا لیا ہوتا تو وہ مذمت زدہ حالت میں چٹیل میدان میں ضرور پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اسے صالح لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب یہ ذکر قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ یعنی آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کو گھورنے لگتے ہیں، نظریں گاڑ کر آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ مروب ہو جائیں آپ ان کی نگاہوں سے اور اس کام کو چھوڑ دیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑا دیوانہ انسان ہے، مجنون ہے۔ اور یہاں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ نظر ایک تیر ہوتا ہے جو ایک حاسد کی نگاہ سے نکلتا ہے اور محسود کو جا چبھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں، پھر آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آخر میں جو حضرت یونس کا واقعہ آیا نا مختصر سا، تو یونس علیہ السلام کی نجات بھی کس کلمے سے ہوئی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ باغ والوں نے بھی کیا کہا؟ انا کنا ظالمین، کہ ہماری غلطی۔ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اس فریب سے نکل آتا ہے جس میں شیطان نے اس کو ڈالا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی۔ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ وہ بالکل برحق خبر ہے اور ایک دن ضرور اس کی حقیقت نظر آ جائے گی، لیکن ساری قوموں نے اس کو جھٹلا دیا اور برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا، بس رہے سمود تو وہ حد سے بڑھ جانے والی ایک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے عاد تو وہ ایک سرکش یخ بستہ آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی ایسی آندھی تھی عاتیہ جو کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی، انتہائی تیز و تند بے قابو ہوا جس کے ذریعے قوم ہود کو ہلاک کیا گیا۔ اس نے اسے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا، بس آپ اس میں لوگوں کو دیکھتے اس طرح پچھڑے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یعنی اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکا تو ان کی گردنیں جسم سے الگ ہو گئیں۔ تو کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور الٹا دی جانے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تھا، یہ سب خطا کار تھے، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی اور یہ سب سے بڑی خطا تھی۔ تو اس نے انہیں سخت گرفت میں پکڑا، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ یعنی کافروں کی ہلاکت اور مومنوں کی نجات میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، نشانی ہے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے،
پھر وہ دونوں ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ بہت کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ذرا امیجن کریں، اس وقت دیکھیں سامنے نظر بھی آ رہا ہے، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ ساری چھت ٹوٹ جائے، حال کیا ہوگا؟ اور جو آسمان پر مخلوق ہے وہ کدھر جائے گی؟ فرمایا کہ وہ کناروں پر آ جائے گی، اور پھر آسمان پھٹنے سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر بھی اتر آئیں گے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور کچھ مخصوص فرشتوں نے عرش کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس عرش سے مراد وہ عرش جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم سب رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ وہ حاضری کا دن ہے، پیشی کا دن ہے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر! کتنے ہی خیالات، کتنی ہی باتیں ہم اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو زبان پہ لے آتے ہیں لیکن اکثر نہیں بھی لاتے، لیکن وہاں کوئی چیز بھی، کوئی عمل جو چھپ کر کیا ہوگا وہ چھپ نہ سکے گا۔ تو رہا وہ جسے اس کی کتاب اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب، یعنی ہر ایک کو خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہوگا، اچھے اعمال سے پر ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یقیناً میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یعنی عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ یوم الحساب سے بے خوف نہیں رہتا، وہ اپنے اندر بہت سی کوتاہیاں محسوس کرتا ہے، اور یہ کوتاہی اور پھر آخرت کی فکر اسے نیک عمل کرنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، یعنی دنیا میں جو کام کر کے آئے ہو آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ آرام مل رہا ہے۔ اور رہا وہ جسے اس کی کتاب اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا اے کاش میں اپنی کتاب دیا ہی نہ جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، وہ مال جس میں میں بخل کرتا تھا اور سید کے رکھتا تھا آج وہ میرے کام نہیں آیا۔ اگر اس کو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا تو آج مجھے فائدہ پہنچتا۔ کچھ مال ہم خرچ کرتے ہیں دنیا کے فائدوں کے لیے، تو کچھ خرچ کیا کرے آخرت کے فائدوں کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، بغیر اذیت دیے اور بغیر احسان جتائے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کی سزا میں حصہ دار نہیں ہوگا، جاہو مرتبہ کام نہیں آئے گا، مال کام نہیں آئے گا۔ پوری دنیا بھی فدیے کے طور پر دے کر کوئی عذاب سے بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا، پوری دنیا کا سونا یا زمین بھر سونا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، یعنی اس کی گردن اکڑا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 گز ہے، یعنی 70 میٹر کہہ لیں، گز کتنا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اتنی بڑی زنجیر میں اس کو پوری طرح جکڑ دو کہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ سب سے بڑا جرم تھا اس کا کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ دوسرا جرم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی کھلا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تم کب تک کھلاتے رہو گے، تم کیوں کھلاتے ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو اصحاب صفہ تھے، یا جو غریب مسلمان آپ کے پاس سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے، تو جب ان کو کھلانے کے لیے یا کچھ دینے کے لیے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو خود ہی کھلا دے گا، ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ کھلاؤ، یہ ترغیب بھول گئی ہے ہمیں۔ یعنی خود پیٹ بھرے ہوئے تو کسی کی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ تو گویا یہ شخص نہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی حقوق العباد پورے کرتا تھا۔ بجید کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، اگرچہ وہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ مت بھیجو اس کو۔
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو مانگنے کی عادت ہی پڑ گئی، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ پانی زیادہ ڈال دو اور مساکین کا خیال کرو، اور کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا کے۔ اور یہ بات اس آیت سے وہ لے کر اپنے گھر والوں کو کہتے تھے۔ تو آج یہاں اس کے لیے کوئی گہرا دوست نہیں، جو دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا پھر آخرت میں اس کا کون ہوگا؟ اور نہ زخموں کے دوون کے سوا کوئی کھانا ہے جسے صرف خطاکار لوگ ہی کھائیں گے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغمبر کا قول ہے۔ یعنی قرآن ویسے تو اللہ کا قول ہے اور مکمل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، کیونکہ قرآن نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ جبریل کا قول ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے پیغمبر پر نازل کیا، پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، کتنی کم تم نصیحت لیتے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر یہ رسول ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتا یقیناً ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ضرور ہم اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے۔ یعنی پیغمبر نے جو کچھ پہنچایا بالکل صحیح پہنچایا، اگر کوئی جھوٹ باندھتے ہم پر تو پھر ہم نہ چھوڑتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے یقیناً حسرت کا سبب ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ کلمات ڈیلی بیسس پر آپ کی زندگی میں شامل ہونے چاہیے۔ اس وقت چونکہ کھانا کھلانے کی بات اور مساکین کو کھانا کھلانے کی بات ہوئی، تو آسیہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت یہاں کا بھی لوکل جو فوڈ ڈرائیو ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کا جو فوڈ بینک ہے اس میں بھی شارٹیج ہے، اور جو پاکستان میں رمضان راشن مساکین کو بانٹا جاتا ہے اس میں بھی بہت شارٹیج ہے۔ تو رمضان میں تو اور بھی زیادہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، اس لیے ہم صرف خود ہی نہ کھاتے رہیں بلکہ اوروں کو کھلانے کا ذریعہ بھی بنے، تو جو جہاں کے لیے بھی دینا چاہتا ہو وہ دے سکتا ہے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا عذاب علیم لے آ، تو وہ شخص پھر خود عذاب کا شکار ہوا۔ اللہ کی طرف سے جو عروج یعنی بلندیوں والا ہے، عروج درجات والا، بلندیوں والا، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، یعنی اس آیت سے ہم اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور واقع معراج میں اللہ کے علو کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا، تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعرج یعنی یارجو عروج معراج چڑھ رہے تھے، اوپر گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اور وہاں ہے اور اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں، وہ بلندی والا ہے، اوپر ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، لیکن وہ پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر، صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے انسان، شکوہ شکایت نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے، اور اس کے ساتھ اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کرے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے چاہے گا کاش وہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، جن کی خاطر دنیا میں ہر اچھا برا کام کیا جاتا ہے، کل انہی کو بھیٹ چڑھانا چاہے گا، لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وصاحبتہ وأخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جو بھی زمین میں سب کے سب کو، تاکہ وہ اسے نجات دلا دے۔ یعنی اللہ سب کو پکڑ لے، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دے، کون کس کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں جن چیزوں سے انسان شدید محبت کرتا ہے، قیامت کے دن ان کو بھی دینا چاہے گا تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں سے ذکر کیا، کیونکہ بیٹے انسان کی کمزوری ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان محبت بچوں سے کرتا ہے، اور بچوں میں سے بھی بیٹوں سے، پھر بیوی سے، پھر بھائی سے، یعنی اپنے بہن بھائیوں سے۔ یہاں ماں اور باپ کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ جہاں وہ آتی ہے نا آیت کہ وہ بھاگے گا سب سے، وہاں سب کا آتا ہے، لیکن یہاں ماں باپ کا نہیں آتا، کیونکہ وہ انسان کو بہرحال دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچنے والی ہے، یعنی انسان کی ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ جائے گا۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، آگ پیچھے پڑے گی، اور مال جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھا، یعنی دنیا میں حق سے منہ موڑا، اپنے خزانے سنبھال کے رکھے، خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کیا، تو ایسے انسان کو جہنم خود پکارے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جزا فضا کرتا ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا، یہ جزا فضا ہوتا ہے۔ مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آواز ملعون ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ جو حقیقی نمازی ہیں ان کے اندر یہ بخل نہیں ہوتا، وہ اچھی صفات والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دائمون کی بات آ رہی، یعنی نماز میں کبھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی، نماز کے وقت میں وہ صرف نماز ہی کا شوق رکھتے ہیں۔ تو ایسے نمازی جو ہیں وہ دنیا کے مال میں بخل نہیں کرتے، کیونکہ مال کو روکنے میں شر ہے، اور مال کو روک رکھنے والے کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ اس میں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں۔ اور محروم جو رزق سے محروم ہے، یا بہت کچھ تھا لیکن کوئی آفت آئی تو سب کچھ چلا گیا، وہ بھی محروم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اب یہ جو کہا نا مال میں حق تھا، ان کے مالوں میں سوالی اور محروم کا حق تھا، یعنی جو مانگے ان کا بھی حق، اور جو نہ مانگے لیکن آپ ان کی ضرورت محسوس کر لیں تو ان کا بھی وہ حق ہوتا ہے۔ اور جب آپ دیں تو آپ سمجھیں یہ میں کسی کو اس کا حق دے رہی ہوں، گویا آپ پر کوئی قرضہ تھا جسے آپ لوٹا رہے ہوں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے کبھی بھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو بے شک وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ راہ تلاش کرے گا تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑتے بلکہ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی صحیح ادا کرتے ہیں، چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ آ جائے، اور گواہیوں کو چھپاتے بھی نہیں اور نہ ہی ان میں تبدیلی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ہے دوام، نماز میں دوام، کنسسٹنسی، اور ایک ہے حفاظت، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر کسی بھی مصروفیت میں مشغول نہیں ہوتے، اور محافظت کا کیا معنی ہے؟ ان امور کا خیال رکھتے ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو ہمیں نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نماز کے وقت سوئے نہیں رہنا چاہیے۔ ہم بڑی آسانی سے بہانہ کر دیتے ہیں، وہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو آپ ایسے ہی سو جائیں کہ بغیر الارم لگائے،
خود ہی اٹھ جاؤں گی، اور صبح جب ٹرین یا پلین مس ہو تو کہیں او ہو سوری میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نماز کو تم اتنا ہلکا لیتے ہیں، پلین مس ہونے کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا ایک نماز جانے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت کے باغوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ ہو کر، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑتے دوڑتے آتے لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے اور دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جائیں گے۔ تو اس بات کی تردید کی گئی یہاں، کلا ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی اوریجن پہ غور کرے کہ مٹی سے نطفہ بنا اور پھر نطفے سے کئی سٹیجز کو بدل کر وہ دنیا میں آیا، تو تکبر کس بات کا؟ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہیں، بس نہیں میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ کس بات پر قدرت؟ کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم عاجز ہونے والے نہیں۔ یعنی اے اہل مکہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بدل کر تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا اور وہ پوری طرح اس پر قادر ہے۔ بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ بحث و مباحثہ کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے، فذرہم، آپ چھوڑ دیں ان کو، جانے دیں ان کو، جو کرتے ہیں کرنے دیں، ایک دن تو انہوں نے ہمارے پاس بھی آنا ہے نا، پھر ہم انہیں سب بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ بتوں کے استھان وہ جگہ ہیں جہاں پر لوگ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کہ کون بت کو پہلے بوسہ دے گا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے بھی ایسی تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ سب سے پہلے رسول اور اولو العزم پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، جنہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث کیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی عبادت اللہ کی اور اطاعت پیغمبر کی، کیونکہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ کاش تم جانتے ہوتے، یعنی عذاب آ گیا تو پھر تمہیں ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، بس میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اصرار کیا اور بہت بڑا تکبر کیا۔ یعنی جتنا انہیں پکارتے گئے اتنا ہی وہ دور بھاگتے گئے۔ اور وہ منہ کیوں ڈھکتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کی بات سننا تو درکنار، آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا جب نوح علیہ السلام کہیں نظر آتے تو منہ موڑ کے کپڑا ڈال کے چلے جاتے یا اپنے آپ کو چھپا کے نکل جاتے کہ پھر نہ ہمیں کچھ کہیں، یعنی اسکیپ کرنے کے لیے۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکارا، پھر میں نے انہیں علانیہ دعوت دی اور ان سے نہایت رازدارانہ انداز میں بھی بات کی، یعنی 1-on-1 بیس پر ڈسکس بھی کیا، بلند آواز سے بھی خطبہ دیا، اجتماعات اور مجالس میں انہیں دعوت دی، گھروں میں فردن فردن جا کے بھی بات کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں، کیونکہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اور کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ایمان اور اطاعت کا فائدہ ہے۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ سے حیا نہیں کرتے،
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے خاص طریقے سے اگایا، یعنی جس طرح زمین کے مادوں سے نباتات اگتے ہیں ایسے ہی وہ نباتات کو کھا کر انسان پیدا ہوتے ہیں اور گرو کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح تمہیں دوبارہ نکال لے گا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے مل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی شیپ ایسی ہے کہ ان کے بیچوں بیچ بھی راستے بنے ہوتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں خسارے میں ہی زیادہ کیا، یعنی مالداروں کو ان کے مال اور اولاد نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ دنیا کی فراخی نے انہیں سرکش بنا دیا، کیونکہ دنیا کی جو ان کی خواہشات تھی مال سے وہ پوری ہو رہی تھی، تو انہیں پھر آگے کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی، اور وہ کیا تھی کہ نوح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور یعوق اور نصر کو، اور یقیناً انہوں نے ایک کثیر تعداد کو بھٹکا دیا۔ تو اے رب، تو ان ظالموں کو بس گمراہی میں ہی زیادہ کر۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کر دیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ قوم نوح کہاں ڈوب کے مری تھی؟ پانی میں۔ اس کا ذکر کیا گیا، مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، پانی میں ڈبو دیے گئے، یعنی جو طوفان آیا تھا اس میں۔ لیکن ساتھ ہی فادخلوا نارا، پانی میں مرنے کے بعد آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی انہیں قبریں تو نصیب نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ آگ میں ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے اور یہ بدکار اور پکے کافر کو ہی جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور اس کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور تو ظالموں کو بس ہلاکت ہی میں زیادہ کر۔ یہاں دعا مانگنے کا مسنون طریقہ پتہ چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر گھر والوں کے لیے کرے، پھر اور لوگوں کے لیے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، انبیاء میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے شروع کرتے، اور فرماتے کہ ہم پر اللہ کی رحمت اور ہمارے فلاں بھائی پر۔ سورۃ الجن۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا تو وہ کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں تھے اور اوقاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھائی تو اس وقت جنات نے قرآن سنا تھا۔ تو کفار قریش کے مقابلے میں جنات اگرچہ سرکش ہیں لیکن قرآن سن کے فوراً ہی ایمان لے آئے اور سمجھ لیا کہ قرآن کا میسج کیا ہے، یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے اللہ کی بلند شان کا بھی اعتراف کیا اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کا بھی، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹی بات نہ کریں گے، یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے، تو اس نے ان جنات کو سرکشی میں اور بڑھا دیا۔ اسی لیے جن کو سر نہیں چڑھنے دینا چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ایسے اذکار پڑھنے چاہیے کہ وہ چلا جائے، اور ویسے بھی کہنا چاہیے۔ متین ہاشمی صاحب تھے بہت اچھے اسکالر، انہوں نے ایک دفعہ الہدا میں لیکچر دیا اور کہا کیونکہ بچیاں اکثر جنوں سے ڈرتی ہیں، یا جیسے بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے جن دیکھا یا جن کو محسوس کیا یا گھر میں کچھ آیا یا ٹک ٹک ہوتی وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسی علامت آپ دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں انسان ہوں، انسان کو اللہ نے جن پر فضیلت دی ہے، لہٰذا
آپ کی بات اس کو سننی چاہیے. آپ کہا کریں کہ تم جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے اس طرح کئی جنات کو گھروں سے نکالا. اور آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی ہے تو آپ بلند آواز سے سلام کر کے سب کو رخصت کریں. اور کسی جگہ اگر آپ جا کے ٹھہرے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی گھر ہے، آپ سال بھر کہیں دوسری جگہ چلے گئے، واپس آ کے گھر کھولا تو خالی گھروں میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں بعض اوقات. تو وہاں داخل ہوتے ہی 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح ہوٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں، بعض اوقات وہ کمرے عرصے بعد کھولتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی پناہ لینی چاہیے. اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو ہرگز نہ اٹھائے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا. یعنی شیاطین چوری چھپے آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، تو اب ان پر شہاب ثاقب برسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے تھے لیکن اتنے شہاب تھے کہ ہم ٹھہر نہیں سکتے. اور یہ کہ ہم اس کی بیٹھکوں میں سن گن لینے کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی آسمان کی ایسی جگہوں پر کہ جہاں ہم فرشتوں کی باتیں سن سکیں. اب جو بھی کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے، یعنی اب وہاں جا ہی نہیں پا رہے. اور ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا. یہاں جنوں کی سمجھداری کو ملاحظہ کیجئے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے کسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جب وہ آپ سے 100% اختلاف رکھتا ہو. اور بعض اس کے علاوہ بھی ہیں. ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنوں میں صالح اور غیر صالح ہر قسم کے جن پائے جاتے ہیں. موحد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، سنت فالوورز بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی بھاگ کر ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اسے نہ کسی نقصان کا ڈر ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. اور یہ کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں، تو جو کوئی اسلام لایا تو یہی ہے جنہوں نے بھلائی کا راستہ اپنا لیا. اسلام کا راستہ ہی بھلائی کا راستہ ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اور یہ کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے، یعنی اسلام کے راستے پر چلنے سے ان کے رزق میں وسعت ہوتی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی ان پر دھن برستا، رزق برستا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں. اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارنا شرک کہلاتا ہے. عبادت جو ہے اس کی اصل دعا ہے. اور یہاں پر مساجد میں کیا کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکارو، یعنی مسجدوں میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کاموں کی ممانعت ہے. یعنی مساجد کو مذاق مت بناؤ، مساجد کو تجارت کا مرکز نہ بناؤ، اس کو اپنی مجلس یعنی بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو گزرگاہ نہ بناؤ کہ اگر 2 دروازے ہیں تو ادھر سے آگے ادھر سے گزر گئے. یعنی مسجد گزرگاہ نہیں ہوتی، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے. ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی. تم ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو تو کسی کی بھی نہیں ضرورت، مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیکار ہے. اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے. مسجد میں گمشدہ چیزوں کی اعلان کی ممانعت ہے. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ اس پر گروہ در گروہ جمع ہو جائیں. آپ کہہ دیجئے میں تو بس اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا. آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی بھی اللہ سے ہرگز نہیں بچا سکتا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں.
یعنی نافرمانیاں کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے. میرا کام تو یہی ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اور رسول کی نافرمانی کا انجام. رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور فرمانبرداری سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اور سب سے بڑی نافرمانی شرک کرنا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو ضرور وہ جان لیں گے کہ مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور اور تعداد کے اعتبار سے کون زیادہ کم ہے. کیونکہ کفار کو اپنی تعداد اور اپنی قوت پہ بڑا فخر تھا، جیسے آج کے لوگوں کو اپنی ذہنی قوت کا بڑا مان ہوتا ہے نا، کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، تو ان کو بھی مختلف چیزوں پہ بڑے مان تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کیا اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی حمایت کی. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو آیا وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی کوئی مدت مقرر کر دے گا. وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے، تو وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگران مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے. تو یاد رکھیے رسول کو غیب میں سے صرف اتنی باتیں پتہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بتائے، اور اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی. سورۃ المزمل. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کیجیے مگر کم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر جب فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ آپ پر فرشتے کی ملاقات اور وحی اترنے کا ایک رعب اور خوف طاری ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کپڑا لپیٹ لیتے تھے. تو آپ کو کپڑا لپیٹنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ اٹھ کے قیام کیجیے. یعنی عام طور پر ہوتا ہے یہ نا کہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں پھر ہم اس کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان اس کو فیس کرے، ریالٹی کو فیس کرے اور اس کے لیے تیاری کرے. تو آپ کو رات کے کچھ حصے میں قیام کا حکم دیا گیا. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کا قیام ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے. ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کر، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے اور حروف کو واضح کر کے پڑھنا، کیونکہ ترتیل کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو غور و فکر میں مدد ملتی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یعنی قرآن مجید. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں اور بات کو درست رکھنے میں زیادہ موزوں ہے. یعنی رات کا اٹھنا نفس پر بھاری ہوتا ہے نا، تو اس سے نفس کنٹرول میں آتا ہے، کچلا جاتا ہے. اور پھر جب نفس کے اگینسٹ، یعنی نفس کا علاج کیا ہے؟ نفس کے خلاف جانا. تو جب انسان نفس کے خلاف جاتا ہے تو انسان کے اندر مشقت اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی رات کا آخری حصہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے طویل مصروفیت ہے. یعنی دن میں ایسی مشغولیت ہوتی ہے کہ انسان یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکتا جتنا بھی چاہے. شور، آوازیں، لوگوں کا آنا جانا، کئی مسئلے مسائل، کئی ضروریات کا پیش آنا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو کارساز بنا لیجئے. کتنا خوبصورت سبق ہے یہ. انسان جب کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے، انسانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کون میری مدد کرے گا. لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جتنی بڑی مشکل ہو اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کو ہی اپنا کارساز سمجھا جائے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورت انداز سے انہیں چھوڑ دیجئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ رکھتے ہیں نا تو لوگ آپ کو کمتر سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کو یہ مصیبت آئی بھی ہے نا، ضرور اس کا کوئی گناہ ہوگا اور ضرور اس کی کوئی کوتاہی ہوگی، اور آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ الٹے سیدھے مشورے آپ کو دیتے ہیں
لیکن جب آپ رب کے حضور مناجات کرتے ہیں، غم اور دکھ کی داستان اللہ کو سناتے ہیں، تو وہاں سے جو مدد آتی ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آتی. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ جھٹلانے والوں سے خوبصورت طریقے سے الگ ہو جائیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سمجھائیے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیجیے، کیونکہ زندگی میں کچھ لوگ آپ کو ضرور ایسے ملتے ہیں کہ جو آپ کی بات کو کوئی بھی کریں آپ وہ رد کریں گے. اور جب کسی انسان کی ہر بات رد ہونے لگے تو اس کے کانفیڈنس کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سمجھتا ہے شاید میں ہی غلط ہوں. تو اس لیے زندگی سے ایسے لوگوں کو نکال دیجئے کہ جو آپ کی صحیح بات کو بھی غلط کرنے والے ہوں. یعنی نکالنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو گھر سے باہر نکال دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں، بہت سیریس نہ لیں. اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجئے. یعنی انہیں آپ اگنور کیجئے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں ان کی خبر لوں گا. اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور سخت بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا. یہ اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. سو اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کس طرح بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان جیسی بڑی مخلوق بھی پھٹ جائے گی. بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی اپنی آخرت کو منزل بنا کر. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور لوگوں میں سے ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، اور کبھی اس کا نصف اور کبھی اس کا 1/3 حصہ. اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، کیونکہ گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا ان دنوں. اس نے جان لیا کہ تم اسے ہرگز نبھا نہ سکو گے تو وہ تم پر مہربان ہوا، بس قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے. بس اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. جو بھلائی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پالو گے کہ وہ بہتر اور اجر میں زیادہ بڑی ہے. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ جائیے، پھر خبردار کیجیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. یعنی ایک مزمل تھا جو اوپر کا کپڑا اوڑھنے، جیسے رضائی وغیرہ یا کمبل، اور ایک ہوتا ہے کپڑا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو شعار کہتے ہیں. جو اس سے اوپر پہنا جائے وہ دثار کہلاتا ہے. تو دعوت کے آغاز میں آپ کو یہ حکم دیے جا رہے ہیں، اور اس میں دائی کے اوصاف بھی پتہ چلتے ہیں کہ دین کی طرف بلانے والے کو کیسا ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو سستی اور غفلت کو چھوڑنا چاہیے. جو انسان سست ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. تو آپ کو کہا جا رہا ہے قم، اٹھ کھڑے ہوئیے، وانذر، اپنا کام شروع کیجئے، لوگوں کو خبردار کیجئے. اور سب سے پہلی بات انہیں کیا سکھائیے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، صاف ستھرے رہیے، یعنی جسم بھی پاک ہو، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے. اور آپ اس لیے احسان نہ کیجئے کہ زیادہ حاصل کر سکیں، یعنی کسی کو اس لیے نہ دیں کہ اس سے زیادہ فائدے اٹھا لیں. یعنی ابتدائی تعلیم میں کیسا اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ بھی احسان کریں اللہ کی خاطر، اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ دو تاکہ ان سے فلاں اور فلاں فائدہ حاصل ہو جائے. یہ دائی کو ہر طرح کے طمع اور لالچ سے اجتناب کا حکم ہے. یاد رکھیے، جو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں انہیں لوگوں سے کسی قسم کی توقعات نہیں رکھنی چاہیے. لوگ اگر اپنی خوشی سے کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ کو اسمائل کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کی تعریف کر دیتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر ہے. لیکن آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں نے ان کو اتنا اللہ سے جوڑا ہے اور اللہ کی طرف بلایا ہے، اب یہ میرے لیے فلاں اور فلاں کام کرے. نہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور لوگوں کی باتیں تو سننی ہی ہوں گی، لہٰذا اپنے رب ہی کی خاطر صبر کیجئے. پھر جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بہت سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا.
چھوڑ دیجیے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے، اور میں نے اس کے لیے خوب سامان تیار کیا، یعنی مال و اولاد کے ساتھ سرداری کے اسباب بھی مہیا کیے، پھر یہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی نبوت بھی اسی کو مل جائے؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات بنائی، بس وہ ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی؟ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا۔ اس کی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کس قسم کا انکار کیا۔ پھر کہنے لگا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یہ تو محض ایک انسان کا قول ہے۔ حالانکہ اپنے تئیں وہ بڑا ماہر تھا، بڑا قابل اور عاقل انسان سمجھا جاتا تھا۔ جلد ہی میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی اور کچھ باقی بھی نہیں رہنے دیتی۔ انسان کے جسم کی ہر چیز جلا دے گی، ہر چیز، بال، کھال، آنکھیں، سکن، ہر چیز۔ اور انسان کا حال کیا ہوگا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کھال کو جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے صرف فرشتوں کو ہی جہنم کا نگران بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یقین کر لیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور مومن بھی شک نہ کریں، تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹ جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کو ڈرانے والی ہے، ہر اس شخص کو جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یا گناہوں میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یعنی ایک موٹیویشن ہے۔ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ جنت کے باغات میں باہم سوال کر رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا؟ ما سلککم فی سقر، یعنی اصحاب الیمین جنت میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، وہ فلاں ہمارا رشتہ دار تھا اور فلاں دوست تھا، یہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کرتے رہتے تھے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت آ گئی، بس انہیں سفارشیوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی، یعنی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سفارش سے فائدہ نہ ہوگا۔ تو انہیں کیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ یہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں، یعنی کفار کے نصیحت سے بھاگنے کو جنگلی گدھوں سے تشبیہ دی گئی۔ وہ جو بلڈر بیسٹ ہوتا ہے وہ جنگلی گدھے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بھی خوف کی کوئی آہٹ بھی ہو انہیں تو اندھا دھوند ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو شیر سے بھاگے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ قرآن بندوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک یاد دہانی ہے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور یہ نصیحت حاصل نہ کریں گے مگر جب اللہ چاہے گا، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔ یعنی انسان کا اختیار بھی اللہ کی چاہت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو کوئی کام ہوتا ہے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ قیامت قیام سے ہے، کھڑے ہونا، یعنی وہ کھڑے ہونے کا دن ہے، سارے لوگ قبروں سے نکل کر یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، حساب دینا ہوگا۔ اور یہاں نفس کی قسم کھائی گئی،
نفس انسانی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، لوامہ جو اس پہ ملامت کرتا ہے، اور مطمئنہ کہ جو ایمان لا کر اطمینان پاتا ہے، منافقین کی طرح شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، یعنی نافرمانی اور گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے انسان آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا اور اس کو جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ قیامت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور گناہ چھوڑ دے۔ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا آج بھاگ کر جانے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس دن آپ کے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن انسان بھاگنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرے گا کہ کہیں چھپ سکوں، لیکن رب کی نگاہوں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال کی خود خبر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی اخذ کر سکیں۔ یعنی قرآن سننے کا بھی ایک ادب ہے کہ اسے سن کر پھر اس کے بعد اس کو پڑھا جائے، خاموشی سے سنا جائے، کان لگا کر سنا جائے۔ قرآن کو جمع کرنے اور اس کو بیان کرنے، نشر کرنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اور اس کی وضاحت کا ذمہ بھی اللہ ہی کے اوپر ہے، اور حدیث قرآن ہی کا بیان ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجیے، پھر بے شک اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، یہ ہے انسان کی کمزوری، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی بھلا دیتے ہو، اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے ان کے چہرے بارونق ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے تو آپ کے چہرے پر ایک رونق آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن فاجر لوگ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کچھ چہرے اس روز بے رونق اور اداس ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یعنی وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی کہ اب مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے، اور موت کے وقت پے در پے تکلیفیں ہوں گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس روز آپ کے رب ہی کی طرف روانگی ہے، نہ تو اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا، پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا، پھر اس نے اسے پیدا کیا اور درست کر دیا، پھر اس سے نر اور مادہ کی 2 قسمیں بنائی؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کر دے جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا۔ سورۃ الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ انسان دنیا میں نہیں تھا، اور اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا، اور اس کی کوئی اوقات بھی نہیں تھی، اور کتنا عرصہ وہ اس حال میں رہا یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔
لیکن جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے اور قوت پکڑتا ہے تو پھر وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگتا ہے۔ اور انسان سے مراد یہاں تمام بنی آدم ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ یعنی کسی بھی انسان یا بچے کی پیدائش جو ہے وہ ایک مخلوط یعنی باپ اور ماں دونوں سے مل کر ہوتی ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو آزمانا، اور آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کان اور آنکھیں دی تاکہ وہ ان سے نصیحت پکڑے اور پھر فیصلہ کرے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فطری طور پر الہام کر دیا اس کو کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، اور پھر اس پر چھوڑ دیا کہ وہ کس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی کافور کی آمیزش والی شراب ہوگی۔ عینن، وہ ایک چشمہ ہوگا، یعنی بوتلوں میں بند نہیں ہوگی بلکہ پورا ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے خاص بندوں کے لیے جنت میں صرف جام نہیں ہوں گے بلکہ پورے پورے چشمے ہوں گے، جتنا چاہیں پیئیں، ختم نہیں ہوگا۔ یوفون بالنذر، وہ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیل جانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے بندے اپنی نظر کیوں پوری کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج اس بارے میں بار بار یتیموں مسکینوں کے خیال رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو محض تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ بات وہ منہ پہ نہیں کسی کے کہتے، وہ دل میں کہتے ہیں، یعنی دل میں وہ کسی تعریف کے متمنی نہیں ہوتے، کوئی شکریہ کے متمنی نہیں ہوتے، کسی دعا کے لیے بھی نہیں کہتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری سخاوت کا ذکر کرو۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو تیوری چڑھانے والا نہایت سخت ہوگا، بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ یعنی یہ تیوری چڑھانا اور منہ بگاڑنا تو انسان کا کام ہے، تو دن کو کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ قیامت کا دن اپنی ہیبت اور سختی کے لحاظ سے اور افراتفری کے لحاظ سے اس کی شکل ایسی ہی ہوگی جیسے انسان کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ وہ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشم عطا کرے گا، وہ اس میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ اس میں نہ سورج کی سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سخت ٹھنڈک۔ یعنی یہ دنیا میں صبر کرنے کا بدلہ ہے، دوسروں کو کھلانے کا بدلہ ہے، نیکیاں کرنے کا بدلہ ہے، کیونکہ یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ ہم سب خواتین جب گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو کتنے صبر سے کام لیتی ہیں، اور کھلاتے ہوئے کتنے صبر سے کام لیتی، اور اس کو اٹھاتے ہوئے کتنے صبر سے کام لیتی ہیں۔ تو یہ یتیم مسکین فقیر کو تو کھلانا اپنی جگہ ہے ہی، لیکن گھر والوں کی بھوک مٹانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں بھی صبر چاہیے، اور اس میں بھی اجر کی نیت سے یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ تو اس کا بدلہ پھر جنت ہے، اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھل خوب جھکا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو انہوں نے خوب اندازے سے بھرا ہوگا۔ کیا حسن ہوگا ان کپس کا، وہ اس میں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، وہاں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ آپ منہ سے بولے نا سلسبیل، ایسا لگتا ہے کہ منہ بھی تر ہو گیا ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ اس کا پانی نہایت خوشگوار، رقیق اور آسانی سے حلق میں اترنے والا ہوگا، اور ان پر ایسے لڑکے گردش کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی جنتی خادموں کی دو صفات، نمبر 1 وہ خادم ہمیشہ بچے رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، دوسرا یہ کہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دیکھ کے جنت میں بکھرے ہوئے ایسے لگیں گے جیسے موتی پھیل گئے ہوں، اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ آسائشیں
اور بہت بڑی بادشاہت دیکھیں گے، یعنی دیکھ کے بھی بہت خوشی ہوگی۔ ان پر باریک ریشم اور دبیز ریشم کے سبز لباس ہوں گے، اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہاں پر پہلے دیگر شرابوں کی بات ہوئی تھی، اب رب پلائے گا۔ سوچئے، اور یہ مقربین کے لیے ہوگا اعلیٰ ترین درجہ۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن خاص اس کا ذکر کیا گیا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری۔ یعنی یہ سارا انعام و اکرام کس وجہ سے ہے؟ تمہاری کوششوں کی وجہ سے۔ تو محنت کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، بس آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہگار اور بہت ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کیجئے، اور طویل رات تک اس کی تسبیح کیجئے۔ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور ایک بہت بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو۔ یومن ثقیلا، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے انہیں ان جیسوں سے تبدیل کر دیں گے۔ بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ یعنی یہ ساری صورت ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے اب رب کی طرف رخ کر لے، اور رب کے پسندیدہ کام جو اس صورت میں خاص طور پر مینشن کیے گئے ہیں ان کو اپنا لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالم لوگوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے۔ تو ظالم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، تو ظلم سے ہمیشہ بچیے کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کی عزت نہ اچھالے۔ سورۃ المرسلات، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو متواتر چھوڑی جاتی ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے چلتی رہتی ہیں، پھر ان کی جو تیز چلتی ہے، اور ان کی جو بادلوں کو خوب پھیلانے والی ہے، پھر وہ جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہے، ٹکڑیوں میں بانٹ دینے والی ہے، پھر وہ جو دلوں میں یاد ڈالنے والی ہے۔ اتنی تیز چلتی ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس رب نے یہ ہوائیں بنائی وہی رب تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ واقع ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی جاتی رہے گی، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے دھن کی ہوئی رنگین روئی کی طرح، اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ فیصلے کے دن کے لیے، یوم الفصل۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے پیچھے بعد والوں کو لاتے ہیں، ایک کے بعد ایک قوم ہلاک ہوئی۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ کو سخت دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ایک معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ کیا تو ہم بہت اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو؟ یعنی زندہ انسان بھی اس میں رہ رہے ہیں، اور ان کی غلاظتیں بھی وہ سنبھال رہی ہے، اور پولوشن بھی اپنے اندر سمیٹ رہی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ سوچئے زمین میں جا کے آ رہا ہے اور اس سے نکلتا کیا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ دینے والا اور نہ ہی وہ شعلے سے بچاتا ہے۔ بے شک وہ جہنم محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محل کی طرح ہوگی، استغفر اللہ، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔
یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیا ہے، بس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے ساتھ چل لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، عمل کا بدلہ۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کھاؤ اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ دنیا میں کتنے دن مزے کرو گے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ رکوع بول کر پوری نماز مراد ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس سے سچی بات کون سی ہے؟ اس سے زیادہ یقینی بات کون سی ہے؟ اگر کسی کو قرآن پڑھ کر بات سمجھ نہیں آتی اور اس کا عمل نہیں بدلتا تو پھر اور کون سی بات اس کو سمجھائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کرے اور محسنین میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔